مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے عنفیت شوق و سخا کا جوان اے بسوے پاکے اپنے کرم اے بسوے پاکے اپنے کرم برسن آرے مجھے مرے مجھے برسن آرے مجھے مرے مجھے تو بوند ادھر بھی گرا جانا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ موت کیا زندگی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی بھی پرواہ نہ ہو کاش کے بارہ مجھ سے جینا مدینے میں مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھو ماشاءاللہ جو باقاعدہ رسالت میں یہ نعت پیش کر رہے تھے میں بلا تاخیر مرشد کریم کے صاحبزادے حضرت علامہ و مولانا محمد خلیل الرحمن غفاری دامت برکاتہم العالیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی بات سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائیں آپ تمام حضرات بآواز بلند نعروں کے ساتھ استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ علماء اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وقال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين
کی نکیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نکیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے۔ کئیاں روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئی ترستے رہتے دیدار واسطے۔ حضرات حاضرین محفل، آج بڑی خوش نصیبی اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار، جس نے مجھے اپنے پیارے محبوب حضور آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محفل میں یہ سعادت بخشی، کیونکہ عزیزان گرامی، ہم سب پر اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے بڑا احسان کیا مومنوں کے اوپر اس وقت جب ان میں اپنے عظمت والے رسول حضور آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اب دیکھا جائے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ ہم سب تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ہاں گناہگار بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں اور نیکوکار بھی ہیں۔ ہر قسم کے لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت میں موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے احسان کیا مومنوں کے اوپر۔ اور مومن کون ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جاننا چاہتے ہو کہ مومن کسے کہتے ہیں، مومن کی کیا نشانی ہے، مومن کون ہے، ایک کامل مومن کی نشانی کیا ہے؟ کامل اور سچا مومن وہ ہے جسے میں محمد اپنے مال، جائیداد اور جو بھی اشیاء اس کو پیاری ہیں اور اس کے عزیز و اقارب، اس کا مال، اس کی دولت، ان سب سے زیادہ جب وہ مجھ سے محبت جو کرتا ہے وہ مومن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم کو اور بنی آدم میں سے تمام انبیاء کرام کو بھیجا اور قابل عزت تب بخشی اور بخشی جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم یعنی انسان میں بھیجا اور مبعوث فرمایا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ میلاد کی محفل یہ منانا جائز نہیں ہے، تو کیا اصحابہ کرام نے یہ محفل منائی ہے؟ تو ایک حدیث میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابہ کرام موجود تھے، اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں انسان بنایا، ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنایا اور بیٹے آمد میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کر رہے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو اصحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اس کے بعد اس نے ہمیں آپ کا غلام بنایا، آپ کا امت بنایا۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ سچ بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ پھر اصحابہ کرام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں ہر چیز سے نوازا، اور سب سے بڑی ہماری یہ بستی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم میں سے بھیجا، اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اس کا ہم بیٹھ کر شکریہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کر رہے ہیں۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، پھر یہی جواب ملا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اوپر تم سب کے اوپر شک نہیں کر رہا، بلکہ میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگ مل کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کی آمد کا بیان کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی محفل میں فرشتوں کے ساتھ لے جاتا۔ تو ایسا کون سا عمل تم کر رہے تھے کہ میں دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ عزیزو دوستو، ہم یہ آپ یہ سوچو کہ اس وقت ہم یہاں پر کیوں موجود ہیں؟ ہم آج کئی ہوٹل پہ بھی ہو سکتے تھے، کئی کسی اور کام میں مصروف ہو سکتے تھے، کسی دنیا داری والے کام میں مصروف ہو سکتے تھے، نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آنا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی قبولیت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی محفل میں ہمیں آنا نصیب کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کئی فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، جس بھی محفل میں اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لوگ اکٹھا ہو کر میلاد مناتے ہیں، جہاں پر بھی دین کی
باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر چل رہا ہوتا ہے، درود شریف کی محفل چل رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر کیے ہیں ایسی محفلوں کے اوپر، وہ ان محفلوں میں جا کر ایک ایک بندے کا نام لکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محفل میں پیش کرتے ہیں کہ یہ اور یہ بندہ اس محفل میں اکٹھے ہو کر ایک میرے پروردگار تمہارا ذکر کر رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ درود شریف بھی پڑھ رہے تھے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بیان بھی چل رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس محفل میں جو بھی شخص موجود تھا میں ان سب کی بخشش کرتا ہوں، فرماتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ اے میرے پروردگار، بے شک تو بڑا مہربان ہے، لیکن ان میں سے ایک وہ شخص تھا جو روڈ سے گزر رہا تھا، جو راستے سے گزر رہا تھا، یا وہ اللہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں، مراقبہ کرنے کے لیے نہیں، درود شریف کی محفل میں حاضر ہونے کے لیے، عید میلاد النبی کی محفل میں حاضر ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ کسی اور کام کے لیے آیا تھا، لیکن گزر رہا تھا، آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اسے بھی معاف کر دیا، اس کی بھی بخشش فرما دی۔ عزیزوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بہت بڑی مہربان ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب اگر ہماری یہ ساری زندگیاں گزر جائے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کا ہم کبھی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، چاہے قیامت آ جائے، لیکن ہم اگر 100 1000 سال اور لاکھوں سال اگر بھی زندگی مل جائے لیکن اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، ہاں بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی حاضری یہاں پر اس محفل میں پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا، اور انشاءاللہ ہم عید میلاد النبی مناتے تو ہیں لیکن یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کیوں نہیں پہنچ رہا، عید میلاد النبی منانے سے کیا فائدہ حاصل ہے؟ عزیزان گرامی، عید میلاد النبی منانے سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت بنایا، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میری نعمت کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ چیز دے کر تم پر احسان کیا ہے، بلکہ ہاں میں نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے کہ ان میں سے اپنے عظمت والے رسول حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمائے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب راضی ہوں گے جب ہم سنت اور شریعت پر پورے اترے ہوئے ہوں گے۔ اگر یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے اور اللہ اللہ کا ذکر کریں گے لیکن عمل نہیں ہوگا
تو یہ محفلیں، یہ عبادتیں کسی کام کی نہیں۔ محبت سچا عاشق رسول وہ ہے جو سنت اور شریعت پر مکمل، اگر سنت اور شریعت پر مکمل نہیں تو وہ ہرگز سچا مومن اور سچا عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب شریعت پر پورا اتریں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کریں۔ اگر ہم اپنی زندگی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب سنت پر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری آسان اور کامیاب اور کامران ہو۔ اللہ تبارک و تعالی میرا مختصراً کہنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول ہے، مقبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، یہ تھے حضرت علامہ میرے مرشد کریم قبل پیر خلیل الرحمان دامت برکات عالیہ، جو آپ حضرات کو میلاد کی برکتیں بتا رہے تھے۔ صاف بات ہے، میلاد ذکر مصطفیٰ ہے اور ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے۔ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ایسی زبان ہمارے من خدا نہ۔ لہٰذا آپ سو رہے ہیں، نگر آپ کو ملے گا، گھبرائے نہیں، ہوشیار رہے، سبحان اللہ تو کہیں آپ کو۔ حضرت صاحب نے تقریر فرمائی، کسی نے سبحان اللہ نہ کہا، آپ ایسے لگتا ہے سب بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کو پلے کی پڑھائے مرشدہ لگ رہی ہے آپ کو۔ زور سے نعرہ لگائے اللہ، نعرہ تکبیر، جتنے بنتے ہیں اتنے آواز ہیں، نعرہ تکبیر۔ ادھر ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، نہیں آواز نہیں آواز، نعرہ تکبیر، نعرہ 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 رسالت، جو پیر 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 جو پیر۔ یہ تھے حضرت علامہ خلیل الرحمان دامت برکات عالیہ۔ میلاد شریف جب ابو لہب جیسے مانو تھے، ابو لہب جیسے انسان نادان کو حضور کے کٹر دشمن تھے، حضور پیدا ہوا تو بھتیجا سمجھ کر لوڈی کو آزاد کر دیا، بھتیجا سمجھ کر اس خوشی میں اللہ نے ہر پیر کو عذاب میں تخفیف فرمائی ہے، اور انگلی سے ان کو اپنا ٹھنڈا پاسو پانی ملتا ہے۔ اب اندازہ کریں، وہ دشمن مصطفیٰ، سورہ تبت پڑھیں نا، دشمن مصطفیٰ ہے۔ جب حضور علیہ السلام کو بھتیجا سمجھ کے اس نے لونڈی کو آزاد کیا کہ جاؤ میرے بھتیجے جا کر دودھ پلاؤ، مجھے بتاؤ، اس خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پیر کو عذاب بھی ہلکا ہوتا ہے اور چبو سے پانی ملتا ہے۔ علماء لکھا ہے، خود دیوبندی کے مرشد تاریخ حبیب الہ کے اندر لکھا ہے، مسلمانوں دیکھو کافر نے مصطفیٰ کا میلاد کیا، وہ خوشی کی، اس کو اتنا اجر ملا ہے، اذیت سے برداشت ہوا ہے، اور ان کو ٹھنڈا پانی ملتا ہے، ہر پیر کو آسائش ملتی ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ کو امتی مصطفیٰ تھے، امتی سمجھ کر اور نبی سمجھ کر اگر آپ میلاد کریں گے آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ سچ فرما رہے تھے، یہ تو اس کی برکتیں بڑی ہیں۔ علماء نے فرمایا گھر خالی کرو، خوشبو لگاؤ، معطر کرو، گلاب چھڑکو، صلاۃ و سلام پڑھو اور صدقہ خیرات کرو، دوست احباب کو بلاؤ اور ان کو کھلاؤ پلاؤ، اور چاروں مذہبوں کے اندر یہ بات ہے۔ دوستو سوچ نہیں بھائی، بدبخت ہیں، ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میلاد ہوتا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، عالم یا بزرگ تقریر کرتا ہے، حضور کی شان میں بیان کرتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، سب کو پتا ہے۔ اگر جلوس ہی صحیح
जुलूस में क्या होता है? हुजूर की सलात व सलाम होता है, आधे लोग तो रोजे से होते हैं, आधे सलात व सलाम पढ़ रहे होते हैं। क्या होता है इसमें? कौन सी शिरक और बिदअत वाली बात है? इतना खर्च करते हो और मैं लड़कियों को शादी दिलाओ, भाई तुम्हारी लड़कियां आदमी फारग हो तो तुम इधर उधर फारग। हम तो लड़कियों को भी शादी भी करा देते हैं, मिलाद भी करते हैं, सारे काम ग्यारह भी करते हैं, बारी भी करते हैं, सब खैर खराब हम करते हैं। हम छोड़ते कितनी नेकी तो नहीं है। आप भली बोलते रहो यारी भी हराम, दोबारी भी हराम, मिलाद हराम। तुम हराम खाते भी हो, बड़ी मजे की बात नहीं, खाते भी हैं, बड़े मजे की बात है। उधर से कहते हराम है, फिर खाते भी। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हलाल करके खाता है, ये हराम करके खाता है। क्या हर हाल दोस्तों, हुजूर की बयान सानी दामन बरकत आलिया की किताब से पहले मैं गुलाम कादिर को गुजारिश करूँगा कि वो साईं की शान में कुछ मकतबत है, मनकबत है सिद्धि में, माशाल्लाह आप समझने की कोशिश करें, आपको मजा आएगा कि अल्लाह वाले का नाम आता है, भले आप पहचाने ना पहचाने। देखो हुजूर पीर मिठा रहमतुल्लाह किसी ने देखा नहीं होगा, इधर कई लोग होंगे नहीं देखा, मगर सब बोलते हैं हक पीर मिठा, कहते हैं ना। क्यों? पीर का फैज ऐसा है, दिल में ऐसा फैज डाल दिया है, हमने पीर को देखा नहीं है, मगर दिल का हक पीर मिठा, तुम जाती है दिखा, हक पीर मिठा, तुम जाती है दिखा। दोस्तों गुजारिश करूँगा गुलाम कादिर से दुआएं और हुजूर पीर मिठा दामन बरकत के हुजूर में मनकबत बड़े प्यार से आप सुने। थोड़ी देर लाइट बंद कर दें। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो खुशबू वफाती है नाम मोहम्मद से, जो खुशबू वफाती है उनके रोज़े से उम्मती की सदा आती है, उनके रोज़े से उम्मती की सदा आती है। और बैठे मदीने की गलियों में कहते हैं वहाँ जन्नत से हवा आती है। और
میٹھے مدینے کی گلیوں میں کہتے ہیں وہاں جنت سے ہوا آتی ہے. لے کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رب تو کہ حیاتی دے مجھے پیر میٹھا سانی. رب تو کہ حیاتی دے خدا دل بر خدا دل بر محبوب خدا دل بر تو نظر دل مستانی. رب تو کہ حیاتی دے مجھے پیر میٹھا سانی. کھڑی کھانے جو نبی تجھے کرتے آیا. کھڑی کھانے جو نبی تجھے کرتے آیا. بھر چھولا سانجا تو بھر چھولا سانجا تو بھر چھولا سانجا تو کرتا تو مہربانی. رب تو کہ حیاتی دے مجھے پیر میٹھا سانی. محبوب خدا دل بر تو نظر دل مستانی. رب تو کہ حیاتی دے مجھے پیر میٹھا دسی پانچ ونرن جو گانیوں سبج تو لکھیوں آلیوں. دسی پانچ ونرن جو گانیوں سبج تو لکھیوں آلیوں. میٹھے پیر سوہن خلیل میٹھے پیر سوہن خلیل سائیں جانے جا جانی. میٹھے پیر سوہن خلیل سائیں جانے جا جانی. رب تو کہ حیاتی دے مجھے پیر میٹھا سانی. محبوب خدا دل بر تو نظر دل مستانی. رب تو کہ حیاتی دے مجھے پیر میٹھا سانی. تجھی قاسی دربار سڑا سائیں عبد الغفار. تجھی قاسی
कुर्बान सोना साईं अब्दुल गफ्फार सखा तुझी दिसी ऐ सखी सखा तुझी दिसी ऐ सखी तुझो दरियाना खानी सखा तुझी दिसी ऐ सखी तुझो दरियाना खानी रब तो के हयाती दे मुझे पीर मिठा सानी महबूब खुदा दिलबर तो लहर दिल मस्तानी रब तो के हयाती दे मुझे पीर मिठा सानी ये थे साहबजादा गुलाम कादिर जो आपके सामने मिठासानी दामद बरकत आले की मंकबत पेश कर रहे थे। यही हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों के फूल बरकत से सबको मुस्तफीद फरमाए। हम आए हैं सिर्फ इस मतलब के लिए, ये मतलब रखकर मुर्शिद से फैज़ान लेने के लिए। इंशाअल्लाह ये अलहम्दुलिल्लाह सब हुज़ूर पीर मिठा का फैज़ है जो बड़ी दुश्मनी और क्या बताऊँ आपको, उनके बावजूद भी हज़रत साहब की दुआ से, हज़रत के डंडे से ये ऐसा नहीं बनना था, मगर अल्लाह वालों की जब नज़र पड़ती है ना, उनका डंडा बड़ा सख्त होता है। पर ये इनकी नज़र करम, उनका फैज़ान है जो आज मरकज़ुल गफ़्फ़ारी आपके सामने है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बच्चे, पिछले साल भी 2-3 लड़कियाँ आ रहे, एक लड़का, इससे पिछले साल भी होते रहे, पर हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे फारग हो रहे हैं। इस साल से 2 बच्चियाँ हिफ़्ज़ में फारग हुई हैं किरत समेत। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए भी, उनके वालिदैन के लिए भी। दोस्तों इंशाअल्लाह अगले साल अल्लाह ने चाहा तो आलिमा का भी इंशाअल्लाह सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। इंशाअल्लाह इनके फैज़ से लड़के भी इंशाअल्लाह आलिम बनेंगे, लड़के ही बनेंगे। और इंशाअल्लाह साहब के फैज़ से जैसे नाम मरकज़ गफ़्फ़ारी है तो मरकज़ नाम गफ़्फ़ारी दे सकते इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा कि दूसरी शादी बनेगी, कोशिश में है कि अल्लाह ताला इनकी दुआओं से इंशाअल्लाह दूसरी शादी बनेगी। जितनी शादी बनेंगे फैज़ है पीर का मिटेगा इंशाअल्लाह, बनती रहेंगी। बस इनकी नज़र करम हो, मऊ का सदका हो, इंशाअल्लाह सब हो जाएगा। अब इस साल 2 बच्चियाँ हिफ़्ज़ से हुई है, फारग हुई है, लिहाजा हाफिज़ा ज़ेबा बिन्त मोहम्मद अनवर ये फारग हुई है। इंतजार कोशिश में घर पे हो तो हज़रत साहब वहाँ चलेंगे, तशरीफ़ ले जाएंगे। बाकी जो इनके वारिस यहाँ मोहम्मद अनवर होगा या कोई होगा आकर और आकर हम सर्टिफिकेट उनका बच्ची का ले लें और सर्टिफिकेट को महफूज रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेट में इतना पावर है कि आप 5वीं क्लास के हो, डायरेक्ट आप 8वीं क्लास में दाखिला मिल जाएगा। तो आप 8वीं क्लास में बिल्कुल दाखिला ले सकते हैं। इधर भी सिलसिला जारी है, अंग्रेजी का भी, मैथमेटिक्स भी, साइंस भी है और वज़ार पाकिस्तान भी है। ये 3-4 सब्जेक्ट यहाँ चल रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1-2 साल में बच्चे बोर्ड से इंशाअल्लाह मेरिट के बोर्ड पास करेंगे। ये है हाफिज़ ज़ेबा बिन्त मोहम्मद अनवर। दूसरी बच्ची है हाफिज़ा फातिमा खान, ये औरंगज़ेब साहब की साहबजादी है। औरंगज़ेब ताजपोशी के लिए इनको घर में बुलाया है, हज़रत साहब वहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे
کہ آپ کی کار کو شدہ ہوگی کیونکہ مرد ہوتے ہیں اس طرح نظام میں ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے ان کی کار کو شدہ ہوگی حضرت آپ کے ہاتھوں سے سلام کو ساتھ رکھیے۔ حاصل فاطمہ خان بنت اورنگ ممتاز ڈگری اچھی ڈگری لی ہے، سیکنڈ آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر کرے بہت کم ہے۔ یہ اس مالک کی اور حبیب کی مہربانی ہے کہ ہمیں یہاں بلا کر چند گھنٹوں کے لیے اللہ والوں کی زیارت نصیب فرمائی، محبوب کے میلاد کا ذکر بھی نصیب سننا نصیب فرمایا۔ ورنہ کئی بدبخت روڈ پہ گھوم رہے ہیں، فٹ پاتھ میں بیٹھے ہوئے، گھروں میں کچہریاں ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جو اللہ کے محبوب کی محفل میں آتے ہیں، یقین ہے کہ جب اللہ اس کو چاہتا ہے تو وہ آتے ہیں۔ تو آپ کی خوش قسمتی، ہماری سب کی خوش قسمتی ہے کہ اولیاء کرام کی زیارت کرنا، علماء کی زیارت کرنا، اور پھر یہ فیض جو آپ کا جاری ہو رہا ہے اس کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا کرم فرمایا ہے۔ بلا تاخیر حضرت قبلہ مرشد مربی غفاری جماعت کے پیشوا سردار حضور قبلہ پیر محمد عبد الغفار المعروف پیر مٹھا ثانی دامت برکات عالیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے نورانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اس طرف سے رکھ دیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک الحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ
وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرات حاضرین کرام، سامعین عظام، الحمدللہ آج دارالعلوم غوثیہ اسحاقیہ رضویہ المرکز الغفاری، غفاریوں کا مرکز، وہاں پر آج ہم سب دوست آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اور اس محفل میلاد کے اندر دو حفاظ محترمہ، دو بچیوں نے قرآن پاک کا حفظ کیا ہے. اس دارالعلوم کی یہ خیر و برکت ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دو بچیوں نے قرآن پاک کا حفظ کیا. الحمدللہ یہ دین کی تبلیغ کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. یہ خدمت جاری اور ساری رہے گی. اللہ سے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ جلائے عزتہ، وَلِرَسُولِهِ، اللہ جل رسول جلائے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اے مومنن جلائے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، مومن ٹاپ کلاس جا بیچتا ہے. الحمدللہ اج ہی مرکز غفاری نیڑوں قرآن پاک جو حفظ کیوں انہوں نے والدین کے انہوں نے سندونیوں سے کل گزرل انڈس ٹاؤن میں درباری سا منسلک دربار جائے سنجا پنجا فقیر پنجا عالم سگورا انہوں جو مدرسو اتے بھی غالباً ب حافظ سگورا انہوں نے سر کرائی سی. 11 بار انہوں نے 12 بار انہوں نے نیاڑیوں انہوں نے قرآن پاک جن پورو کیو. انہوں نے قرآن پاک مکمل کیا. 2 لڑکے حافظ ان کو دستار کی. آج 2 بچیوں کی یہاں پر اور کل وہاں پر 2 بچوں کی. اور منافقین یہ کہتے ہیں کہ یہ پیر صاحب جو ہیں وہ سارا مال جو ہے نا وہ کھا جاتے ہیں، مدرسہ نہیں بناتے، مدرسہ نہیں بناتے. پٹر کو ہکڑو مدرسو ہو جائے تمہاں کے بدائیں کہ ہکڑے شہر میں ہو جائے تمہاں کے بدائیں. تمہاں منافق آئے تمہاں کے رکو منافقت کرنی ہے. کراچی میں تو کراچی میں، حیدرآباد میں تو حیدرآباد میں، دادو میں تو دادو میں، نواب شاہ ہو جائے تو نواب شاہ میں، خیرپور ہو جائے تو خیرپور میں، گھوٹکی ضلع ہو جائے تو گھوٹکی میں، رحمیار خان ضلع ہو جائے تو ہوتے، بہالپور ہو جائے تو ہوتے. الحمدللہ اساں جے مرشد ہمارے مرشدوں کا فیض جو ہے ہر جگہ جاری و ساری ہے اور دین کی خدمت ہر جگہ جاری اور ساری ہے.
ہمیں وہ چندہ کرنا نہیں آتا. ایک جگہ پر سب کو اکٹھے کر کے، بچوں کو قید کر کے، تالا لگا کے، باہر سے کنڈا لگا کے دکھائیں کہ ہمارے پاس یہ 500 بچے ہیں، 1000 بچہ ہے، پھر وہ چندہ لیں. وہ سسٹم نہیں. جو کرتے ہیں ہمارے علماء، ہمارے متعلقین، ہمارے متوسلین اپنے دل سے خدمت کرتے ہیں اور فی سبیل اللہ خدمت کرتے ہیں. اور ان سے جو معاونین جو تعاون کرتے، ایسا نہیں ہے کہ تعاون نہیں کرتے، معاونین ہیں، ہر جگہ پر ہیں، یہاں پر بھی ہیں، جہاں کل تھا پروگرام وہاں پر بھی ہیں، وہ بھی فی سبیل اللہ کرتے ہیں. فی سبیل اللہ تو وہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ زبردستی جو ہے نا وہ کھینچنے والا طریقہ نہیں ہے ہماری جماعت کے اندر. ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. ہمیں اپنے شیخ اکمل کا، شیخ کامل کا درس سا ملا ہوا ہے. آپ نے 100 کم و بیش 18-20 لوگوں کو خلافت دی. ایک خلیفہ تھا، اس نے دعوت دی کسی فقیروں نے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے کسی اور فقیر سے پیسے مانگے کہ مجھے تبلیغ پر جانا ہے، 5 روپیہ مجھے چاہیے کرائے کے. کتنے؟ ٹرین کی ٹکٹ تھی 2.5 روپے ادھر سے جانے کی، 2.5 روپے آنے کی. وہ 5 روپے اس نے ٹکٹ کے لیے، آپ نے اس کی خلافت ضبط کر دی. تو کسی سے سوال کیوں کیا؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ دین کی خدمت کرو بغیر کسی لالچ کے، کسی سے سوال مت کرنا. تم نے سوال کیا. اس نے کہا حضور میں نے ادھار مانگے تھے. بولا تم نے اس کو یہ نہیں بولا اس وقت تم نے ادھار مانگے ہیں. اگر آج تم نے یہ حجت بیان کی ہے جھوٹی، اگر آہستہ آہستہ ایسی اور لوگوں نے حجتیں بیان کی، پھر تو مقصد فوت ہو گیا. جو ہم فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں وہ تو حجت ختم ہو جائے گی. تو ہمارے مرشد اکمل نے جو سبق دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ فی سبیل اللہ دین کی خدمت کریں. دوستو، اور اس مبارک موقع کے اندر میں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریم، یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے. جب بیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو ارشاد فرمایا، حکم فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں، تو انہوں نے بیت اللہ بنایا. وہاں پر جو مقام ابراہیم ہے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر گارے کے پیڑے رکھتے جاتے اور یہ دیوار بناتے جاتے. آج کل تو لفٹ آ گئی ہے نا، یہ مقام ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ سے نے لفٹ کی. جتنا اوپر چلا جاتا، آپ نیچے اسماعیل علیہ السلام سے لیتے گارا، اوپر چلے جاتے، اس کو دیوار کو اوپر کرتے، پھر نیچے گارا لیتے، اوپر کرتے. اس طرح سے جب اس کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو دونوں باپ بیٹا نے اللہ سے نے فرمایا کہ دعا مانگی. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ، اب اس بیت اللہ کے اندر، اس شہر کے اندر، یہ جو گھر ہم نے بنایا ہے، یہاں پر ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ، اے ہمارے رب، اس جگہ پر اپنا رسول بھیجنا. وہ رسول جس کا تم نے وعدہ کیا ہے، وہ رسول جس کو تم نے حکمت عطا کی ہے، وہ رسول جس کی تم نے نشانیاں بیان کی ہیں، وہ رسول جو یہاں پر آ کر اس جگہ کو بھی پاک کرے گا، اس علاقے کو پاک کرے گا، لوگوں کے دلوں کو بھی پاک کرے گا. میرے مولا، انک انت العزیز الحکیم، تو مہربان ہے، تو حکمت والا ہے، تو ہماری دعا قبول کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس دعا کو پورا کیا، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کر بھیجا۔ کیا دے کر؟ کتاب دے کر۔ کیا دے کر؟ حکمت دے کر۔ اور کون سا رسول آیا؟ وہ رسول جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا میں خاتم النبیین آخری نبی بھیجوں گا، اور وہ نبی اللہ نے وہاں اس بیت اللہ والے شہر میں مکے میں بھیجا، جس نے وہاں آ کر اہل عرب میں جو جہل میں، کفر میں، اندھیرے میں غرق تھے، 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان 360 بتوں کے پوجا کرنے والوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آپ نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم پہ بنایا۔ آپ کے خلق کی کافر بھی گواہی دیتے۔ وہ کہتے کہ یہ حق کا جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، جو کہتا ہے صحیح بات کہتا ہے، جو کہتا ہے حق ہوتی ہے، اور کہتے جو چیز اس کے پاس رکھی جائے آپ امانت دار ہیں، آپ امانت جو چیز جس کو رکھی جائے گی ویسی ملے گی۔ بڑے بڑے سرداران مکہ تھے، لیکن ان کے اندر دولت کی اتنی ہوس تھی، اگر کوئی امانت رکھتا کہ اس کی امانت میں خیانت کر دیتے۔ کوئی اپنے مال کہیں جاتا سفر پر، ان کے پاس اپنے پیسے رکھ کر جاتا، واپس آتے پیسے مانگتے، بولتے کب دیے تھے تم نے پیسے؟ تمہارے پیسے ہے ہی نہیں۔ آپ نے جب ہجرت کی جب آپ نے ہجرت کی وہاں سے، تو اس ہجرت کے وقت حضرت علی المرضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں ابو بکر کے ساتھ ہجرت کرتا ہوں، تم یہ امانت دے کر بعد میں آنا۔ اہل مکہ کے تمام قبائل متفق ہو گئے، سب سرداران مکہ، آس پاس کے قبیلوں کے سرداروں نے یہ عہد کیا، وہ وعدہ کیا کہ اب اور کوئی حل نہیں ہے، جو دیکھتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہماری سرداری، ہماری چودراہٹ تو ابھی کام کی نہیں رہی، ہماری چودراہٹ تو ختم ہو جائے گی، ہمارا یہ وڈیرا پن ختم ہو جائے گا۔ اب سب وڈیرے سائیوں کو اپنی فکر دی، ہماری سرداری، ہمارے وڈیرے کی بچے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ مارنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے سب متفق ہو گئے۔ اور سب اکٹھے کیوں ہوئے؟ کیونکہ آپ حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، بنو ہاشم سے آپ کا تعلق ہے۔ تو اگر ہم نے شہید کر دیا، اگر ہم نے یہ کام کر دیا تو کوئی ایک قبیلہ یہ نقصان نہیں بڑھ سکتا۔ اگر کل لڑائی ہوگی اس قتل کے پیچھے تو پورا قبیلہ مارا جائے گا، 2 قبائل ہوں گے، 3 قبائل مارے جائیں گے، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ سب اکٹھے ہو جائیں کہ جب یہ ہم کام کر گزریں، جب فیصلہ ہو تو سب برابر برابر اس خوب قتل کی بہا دیں گے۔ خون بہا، واپس سمجھو سندھی میں
اور گجی کریدا سے تنے اسی محمد کریم جے السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الله أكبر الله أكبر اللہ اکبر اللہ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الله 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 دوستو عرض کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب کو امانتیں دے کر کے آنا اور اتنی آپ پاور رکھتے تھے وہاں پر بھی طاقت تھی کہ ایسے کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا جب سب کٹھے نہیں ہوں انہوں نے مشورہ کیا لیکن آپ نے ہجرت فرمائی لیکن ایسے حالات میں بھی ان کی امانتیں تھیں اکثریت میں جو ایمان بھی نہیں لائے تھے وہ لوگ تھے جو آپ کے مخالف تھے لیکن آپ نے ان مخالفین کی بھی امانتیں باسلامت ان کو وہاں پر پہنچائی دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے اس کائنات کو منور کرنے کے لیے وہ جو نور بھیجا وہ نور جس نے پوری کائنات کو منور کیا
جس نے پوری دنیا کو روشن کیا اپنے نور سے. تعلق کی ضرورت ہے. جس نے تعلق جوڑا اس کی دل منور ہو گئی. عرض گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کرم کیا، جو فضل کیا ہم گناہ گاروں پر، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر کے، یہ اس طرح نہیں. اس کے لیے تمام انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرض کرتے رہے کہ یا پروردگار عالم کہ ہم کو اس کی امت میں پیدا کر. ہم ہوں تو وہ آ جائے تو ہم ان کے امت میں شامل ہو جائیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر فرما رہے ہیں. یا میرے مولا اس جگہ میں اس رسول کو بھیجنا جس کو تم نے حکمت عطا فرمائی ہے، جس کو تم نے وہ کتاب عنایت کیا ہے، وہ کتاب، وہ حکمت جس سے یہ پوری روح زمین پر عمل ہوگا. ابھی بھی دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ دنیا کا قانون، دنیا کا ورلڈ آرڈر جو امریکہ کہے گا اس پر عمل ہوگا. تو میں عرض کروں کہ اس امریکہ کے سے پہلے بھی اور بھی ممالک تھے جو وہ کہتے تھے کہ اس کے حکم پر دنیا چلتی تھی. وہ سب پاش ریزہ ہو گئے. انہوں نے دین کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ خود ختم ہو گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے دین کو قائم اور دائم رکھا. آج بھی یہ امریکہ، یہ یہود و نصارہ جو فلسطین پر ظلم چل رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا لیکن سکہ چلے گا اگر تو چلے گا محمد عربی کا سکہ چلے گا. اگر دنیا پر دستور قائم رہے گا تو وہ ہمارے خاتم النبیین کا دستور چلے گا. دوستو، اس پرفتن دور کے اندر جسے میں نے عرض کی نا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، مومنوں کے لیے عزت ہے، لیکن منافقین کے لیے نہیں. یہ جو قادیانی ہیں، یہ جو ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ منافقین ہیں. یہ بھی منافقوں کا حصہ ہے. کبھی لوگوں کو بسلانے کے لیے اس طرح بھاگتے ہیں، کبھی اس طرح بھاگتے ہیں، کبھی اس طرح بھاگتے ہیں. یہ بھی ان یہود و نصارہ کے ایجنٹ، یہ بھی ان کے ایجنٹوں کی طور پر کام کرتے ہیں. ان کا بھی کام یہی ہے، یہ ہے کہ بھولے بھالو لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر کے دین اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش. دوستو، اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کرنا ہوگا صالحین کے، نیکوکار لوگوں کے صحبت اختیار کرنے ہوگی. اس کے لیے ہمیں اولیاء اللہ کی خدمت میں رہنا ہوگا. اسی کے لیے ہمیں اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوگا. ان کے دربار پر آنا جانا کرنا ہوگا. جب ان سے تعلق رکھیں گے، نسبت رکھیں گے تو ان فتنوں سے ہم بچیں گے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چوں شدی دور از حضور اولیاء، در حقیق گشتہ دور از خدا. جب تو اولیاء اللہ کی حاضری سے دور ہے، ان کے صحبت سے دور ہے، تو گویا تو خدا سے دور ہو گیا ہے. اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کی خدمت میں رہنا، گو کہ اللہ کی معرفت کے قریب ہے.
خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں اگر اللہ والوں کی خدمت سے تم دور ہو گیا گویا تو خدا سے دور ہو گیا. یہ اس لیے کہ اللہ والوں کے پاس ہم اگر بیٹھتے ہیں تو ہمیں اللہ ملتا ہے. اللہ والوں سے ہم نسبت کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں ہمارا باطن صاف ہوتا ہے، ہماری دلیں منور ہو جاتی ہیں، ہمیں فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں. باقی ہے کتے جو پوچھ جے کنے 100 سال نڑ میں وجے وہ پھڈو ہی پھڈو تو سیدھو سیدھو ہی کون وہ آگے الگ گالا چھو صالحن جی صحبت کرنے جے لائے صحبت صالحن جی آہے اندر اجار اندر تنے اجرندو جنے اساں جی دل صاف ہو جے. پیر مڑا سا جن فرمائندا ان دل جے سینے کے پہلے پاک ऐं صاف بناयो. ان میں کاران جگہ میران بغض جی حسد جی ساڑ جی تو ان کے ختم کयो. وہ بغض حسد ساڑ ختم کرے پنجے دل کے کینے کا بغض کا حسد کا پاک ऐं صاف بنائے کرے جيڪڏهن ايندو يا دل توهان جي مجھے آنگور رکھڻ سان اللہ جي فيض سان پرنور ٿي ويندي. پر تव्हां جي دلن میں جيڪڏهن آپ کے دلوں میں سینہ بغض اور حسد ہوگا فیض حاصل نہیں ہوگا. یہ قدورت کینہ بغض دل میں سے نکالو. جب تک یہ کینہ اور بغض آپ کے دلوں کے اندر ہوگا تو آپ کمال پر نہیں پہنچ سکتے. دوستو اگر آپ کو کمال پر پہنچنا ہے اب آپ کو درجہ مقبولیت کا حاصل کرنا ہے تو قدورت کو کینے کو اپنے بغض کو دل میں سے نکالو حسد کو اپنے دل میں سے نکالو. اگر تمہارے دل میں حسد ہے کینہ ہے بغض ہے کبھی بھی اللہ کا ذکر تمہارے دل میں آ نہیں سکتا سما نہیں سکتا. وہ ڈاکٹر دوا دیتے ہیں نا دوا کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اب یہ بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں کھانا منع ہے. یہ دوا اثر تب کرے گی فائدہ تب دے گی جب آپ پرہیز بھی کرو گے. اگر آپ پرہیز نہیں کرو گے پھر دوا کیسا اثر کرے گی؟ دوستو یہ عاجز ناچیز ذرا بے مقدار مولانا محمد اسحاق صاحب خلیلی ان کی نسبت کے بالعالم حضرت خواجہ خلیل الرحمن قدس العزیز سے ہے. پیر مڑا سائیں کے دور کے اندر ان کے والد صاحب فقیر تھے خدمت کرتے تھے لنگر کی پرانے خادم ہیں دربار کے. یہ جب پڑھتے تھے ان وقت انہوں نے بیعت کی حضرت خواجہ خلیل الرحمن کی. ان کے لیے اپنے ساتھ جوڑتے ہیں خلیلی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ علماء کا ایک وفد آیا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے پیر مڑا سائیں سے مناظرہ کرنے کے لیے. آپ حسب دستور 11-12 بجے دن کو یا 10 بجے آپ تبلیغ کے بعد مراقبے کے بعد ذکر فکر کرتے کبھی 8 بجے کبھی 9 بجے کبھی 10 بجے چلے جاتے پھر نماز ظہر پر تشریف فرماتے. علماء کا وفد آ گیا مناظرے کے لیے. حضرت خواجہ خلیل الرحمن قدس العزیز آپ نے ان کو بٹھایا خلفاء بھی تھے تو آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا حالو. انہوں نے کہا کہ ہم کچھ سوالات ہیں ہم حضور سے یہ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا حضرت ظہر کی نماز بنائیں گے آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ آپ کو سوالوں کے جوابات ملیں گے آپ کو افاقہ ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں ہم جلدی میں ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر جلدی میں ہے اتنی جلدی ہے تو ہم غلام حاضر ہیں حضور کے تو آپ
اپنے سوالات بیان فرمائیں. ہم خادموں سے اگر مسئلہ حل ہو جائے تو ٹھیک ہے، تو حضور کو کیا تکلیف دینی. تو انہوں نے سوالات کیے، آپ نے ان کو جوابات دیے. الٹا آپ نے ان سے کچھ سوالات کر دیے جو ان کے پاس ان کا جواب بھی نہیں تھا. پھر کہنے لگے حضور آپ ہمیں سمجھا دیجئے. آپ نے ان کی اصلاح کی. انہوں نے کہا کہ ہم سے آئے تھے مناظرے کے لیے، اب ہم آپ کے معتقد بن گئے ہیں، اب ہم غلام بننے کے لیے ہیں، اب ہمیں اپنے سلسلے میں داخل کریں. آپ نے فرمایا انتظار کیجئے، حضور تشریف فرما ہوں گے، آپ سلسلے میں شامل ہو جائیں. انہوں نے کہا حضرت ہم علماء ہیں اور ہمیں جانا ہے بہت دور، تو آپ مہربانی کر دیجئے. درگاہ ہوندے وری جہڑا جگہ دا منافق پھرندا ہوندا ہر دور میں، ہانے بھی اگ میں بھی ہوندا سدائیں. کھائیندا بھی پیر جو، وری ڳالھائیندا بھی پیر جے خلاف. بھٹائی صاحب بھلائیں کوڑ جو ملا مجاور کاؤں ٹنی کر ہکڑو ہو نہ ونجے ساموں سینگ جے ہو نہ کنے نی سدو نہ ایڑو ٹھلو تھا بنی بورا کجے. بھٹائی صاحب چرے تو کونو سیاڻو نہ کچھ ڏٺئی نہ پرکار ڏٺئی نہ خدمت گزارن جا. ہن جو سائیں جی بیت ہن جو سائیں پٹ जेको आहे उहो बि पीउ जो राज़ हूंदो आहे. तव्हां जेके अॼु असांखे राज़ जूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं न, असांखे ॼण पीर मिड़ा साईं ॿुधाइनि. पाण बैद कयूं त वरी जेके मुनाफ़िक़ हुआ उते तौबा तौबा करण लॻा. साईं जे हूंदे बैद, साईं जे हूंदे बैद, साईं जे हूंदे बैद. नहाक थियो, कहर थियो, ज़ुल्म दरगाह जे अंदरि दरगाह, दरगाह जे अंदरि दरगाह. शौक़ु पाण खे पीर थियण जो, वरी पीर जे पुट ते एतिराज़. حضرت قبلہ عالم साईं ख्वाजा खलील रहमान की मैं बात करता हूँ. आप जब अपने अय्याम अलालत में जहाँ डॉक्टर शहीद साहब के यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, आप दोस्त बैठे हैं, आप जानते होंगे जो ख़ास करके औरंगी टाउन से इधर से जो अहबाब पुराने हैं, आप काफ़ी अरसा इधर क़याम किया, आप इधर जुमे भी पढ़ाए, आपने इधर तबलीग भी की, अपने इलाज के लिए भी रहे. तो एक दफ़ा आपने 11वीं शरीफ के मौके पर मेरे वालिद मोहतरम हज़रत ख्वाजा अहमद अली जान जानान रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया कि आप जाएं, 11वीं के बाद फिर वापस आएँ. हज़रत मौलाना अमीन साहब खलीली साहब जो थे वो थे, और हमारे उस्ताद मोहतरम अब्दुल रहीम साहब, उनको साथ भेजा आप जाएं. और आपने फरमाया कि पहुँचें और जब ये दरवाजे से आए तो आप जिस तरह मेरे पीछे जिक्र करते हैं इनके पीछे पीछे अल्लाह अल्लाह करें. उन्होंने पहले अर्ज़ की थी कि हज़रत आप रया में अलालत हैं, हमारे असबाक रहते हैं, आपके बाद हम क्या करें, क्या होगा. आपने फरमाया फिक्र नहीं करो, मैं आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ सब, ये आपके असबाक भी पूरे होंगे और आपका आगे का जिम्मा भी मैं लेता हूँ. आप मेरी औलाद के साथ मोहब्बत रखें. आपने कहा कि फिर हम गए. हजरत साहब जब ख्वाजा अहमद अली जान जानान दरवाजे से आए नमाज पढ़ाने के लिए, हमने अल्लाह अल्लाह की, तो कुछ बूढ़े सगे दरे कदीम उन्होंने कहा यार ये क्या जुल्म है कि पीर के दर से पीर का बेटा निकल रहा है. भाई पीर के बेटों पर पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है. और पीर का बेटा ऐसा हो जो दीन के खिलाफ हो, जिसका अमल दीन पर न हो, फिर तो आप उसके पीछे पड़ जाओ, फिर तो आप हक पर हो. अगर पीर का बेटा वही काम करता है जो उस बुजुर्ग मोहतरम ने किया, तो अब उस पीर के बेटे पर आपका एतराज क्या बनता है? आपका एतराज हक पर है? नहीं, आपको तकलीफ है. पीर साहब ने
ایک خانقاہ بنائی، آپ سے چندہ نہیں لیا، اپنے پیسوں سے خرید کی، اپنے پیچھے اپنے بچے کو عالم بنایا، فاضل بنایا، صالح بنایا، اس کے اسباق طے کیے، ولایت کے مرحلوں سے گزرے، پھر ان پر آپ کا اعتراض کس طرح بنتا ہے؟ نہیں بنتا نا۔ تو ہمارے مرشد نے، خواجہ خلیل الرحمان نے تو کہا کہ مدر جان جانان سائیں کے پیچھے اللہ اللہ کرو، میں آپ کو قبر کا اور حشر کا میں ضامن ہوں۔ جب ہمارا پیر یہ کہے، اور ایک مستدر حاکم کی ایک روایت ہے، میں عرض کروں کہ اس میں ہے کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں نماز پڑھتا ہے، اس میں معنی بیان کرتا ہوں جلدی جلدی، روزے بھی رکھتا ہو، اور جب وہ مرتے وقت اس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض ہو، وہ کافر ہو کے مرے گا۔ یہ امام مسلم کی شرط پر اس حدیث کو صحیح کہا گیا ہے۔ مستدر حاکم کی یہ روایت ہے کہ جو شخص نمازی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، لیکن وہ حسنین کریمین سے جس کے دل میں اگر بغض ہے نا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آج کل بہت لوگ اچھلتے ہیں دین کے نام پر، صحابہ کے نام پر۔ صحابہ کے ساتھ ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم نقش بندی ہیں، ہم سیدنا ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کی مرید ہیں۔ امام ربانی، مجد منور عرفانی، شیخ احمد سرندی قدس العزیز، آپ حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے ہیں، وہ ہمارے مرشد ہیں۔ ہم نقش بندی مجددیوں سے بڑا محبت کرنے والا اہل بیت صحابہ سے نہیں ہے، لیکن امام ربانی، مجد ثانی، شیخ احمد سرہندی بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے بھی ہمیں یہ درس دیا کہ مجھے یہ منزل تب ملی جب میں نے آل رسول کی خدمت کی، ان کے لیے میں ہر مہینے کے اندر خیرات کرتا تھا۔ دوستو، یہ فیوز و برکات حصول تب ہوں گے جب ہم اہل بیت کے بھی فرمان بردار ہوں گے، جب ہم آپ کے صحابہ کے بھی فرمان بردار ہوں گے، جب دونوں کڑیوں کو ساتھ میں پکڑیں گے تب ہم کامیاب ہوں گے۔ اسی لیے یاد رکھو، کسی ایسے بندے کے پلے نہیں پڑ جانا جو آپ کو ادھر لے جائے یا ادھر لے جائے، جو آپ کو تفریق میں ڈالتا ہے، کسی ایک طرف لے کے جاتا ہے، کہتا ہے اے راستہ اختیار کرو، اہل بیت کو مانو، صحابہ کو نہیں مانو، وہ بھی جھوٹا ہے، غلط ہے۔ جو کہتا ہے صحابہ کے پیچھے لگو، اہل بیت کو بالکل نہیں مانو، وہ بھی غلط ہے۔ دونوں کو ساتھ لے کر آپ کو چلنا ہے، یہی کامیابی ہے، یہی منزل جو ہے کامیاب کرنے والی ہے، یہی راستہ جو ہے کامیابی کا راستہ ہے۔ دوستو، سال میں ہم ایک دفعہ ادھر اکٹھے ہوتے ہیں، پھر بھی آپ دوست کچھ ڈھیلے پڑ جاتے ہو، کہیں سے 2 بندے آتے ہو، کہیں سے 4 بندے آتے ہو۔ یہاں پر میرا کراچی میں ایک نہیں 2-3 گھر ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی میں مہینے میں 2 دفعہ بھی آتا ہوں، کبھی 2-3 مہینے بھی نہیں آتا ہوں، 4 مہینے بھی نہیں آتا ہوں، مہینے میں 3 چکر بھی کبھی لگ جاتے ہیں میرے، ٹھیک ہے؟ زمیندار بھی ہوں، ہر وہ ایسی بات نہیں ہے، ہر وہ سب کچھ ہے، ادھر پہ اپنی جگہ اپنے کاروبار میں ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو پروگرام ہے نا آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے، ہم اپنا کام چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا میں فقیر آدمی ہوں، میں اور ان مولویوں کی طرح نہیں ہوں جو سارا دن جن کا کام یہ ہوتا ہے، صرف ان کا اللہ نے ان کو یہ دیا ہے کہ وہ مدرسہ بھی پڑھاتے ہیں اپنی جگہ پر، یا وہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں اور پروگرام کرتے رہتے ہیں، واعظ و نصیحت جلسے ویسے۔ اللہ ان کو بھی سعادت بخش، دین کا کام وہ کر رہے ہیں،
لیکن یہ عاجز اور کام بھی ہیں، لیکن اپنے مرشد کرام کریم پیر مٹا سائیں قدس العزیز کے فرمان کے مطابق یہ تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں ٹائم نکال کر۔ آپ نے جو فرمایا کہ دین کے لیے اپنا وقت صرف کریں، اپنے اور کاموں کو چھوڑ کر کے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نہ آپ سے کسی اور چیز کی توقع ہے نہ اور چیز کی تمنا ہے، صرف اور صرف اللہ اور اللہ کی رضا کی خاطر حاضر ہوئے۔ اور آپ لوگ کراچی میں بیٹھ کے ہم 500 کلومیٹر 450 کلومیٹر طے کر کے ادھر آتے ہیں، آپ کو 20-25 کلومیٹر کسی کو 5-6 کلومیٹر طے کرنا میں گوارا نہیں ہوتا، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، آن لائن فیس بک کے سائن کی تقریر سنیں گے، میں پھر دربار پر بیٹھ کے آن لائن تقریر کروں آپ کو سناؤں۔ وہ ہمارے ایک آن لائن پیر صاحب ہیں، وہ آن لائن گزرے گئے نا، آن لائن فیض چل رہا ہے، آن لائن فتویٰ ہے، آن لائن سب کچھ ہے۔ وہ دوست کٹھے ہوئے عالم سگورے ہمارے علاقے کے مولوی کٹھا تھا چیزیں ہلوں ڈاڈو کو مری گھمی جو مت سواد وغیرہ انہوں جو بابا تمہاں کے فیصل آباد میں ماما نہیں کھارائیں رائیں تمہاں کے اسلام آباد میں مارائیں مجھا مرید نے اچھا موٹا تے تھی تمہاں کے لاہور میں مارائیں کوسٹر گاڑی کرائیں کوچ انہوں نے وہ بک کیا گاڑی وین ہوتی اس کو پیر صاحب کو آگے بٹھایا فیصل آباد کے نزدیک پہنچے وہ آن لائن فقیر سائیں کا فون ہی نہیں اٹھائے بولا گھوم پھر کے جب ہم لاہور پہنچے واپسی پر تو جو اس کا ایک فقیر تھا آن لائن جو اس کا کپڑے کی دکان تھی تو وہ بھی فون نہیں اٹھا اس کے دکان پر جا کے پہنچے السلام علیکم وعلیکم السلام پہچانتے ہو بولا نہیں بولا تم آن لائن میرے مرید نہیں ہوئے تھے دوستی نہیں ہے تمہارے ساتھ صحیح وہ آن لائن ہے نا روبرو تو آپ ساتھ تعلق نہیں ہے نا جی ہاں وہ تم اس تعلق کو وہاں تک رکھو روبرو نہیں رکھو آپ نوجوان جو ہے نا یہ آپ اس مہم میں لگے ہو نا اس کو چھوڑ دو اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا حقیقت کو پہچانو حقیقت کو سمجھو حقیقت کی طرف راغب ہو جاؤ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے شعر پڑھا بزرگوں نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے تعلق سے دور رہنا ایسا ہے جیسے خدا کی سے دور رہنا کیونکہ اللہ والوں کی نسبت اختیار کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے یہ عاجز ذرا بے مقدار گناہ گار عاجز ہے لیکن جو باتیں کی ہیں اصلاح کی جو باتیں کی نیکی کی جو باتیں کی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اللہ کی معرفت کی میں جو کامل نہیں ہوں آپ میں سے کوئی ایک عامل اکمل ہو اس کی برکت سے ہماری کوئی دعائیں مقبول ہو جائیں دیکھیں نا اگر ہم سب اکٹھے ہوں ہم میں سے کوئی ایک مقبول بندہ ہو اللہ کا ہم دعا مانگے اس کے صدقے میں اللہ سے ہماری مقبولیت قبول کرے تو اچھی بات نہیں ہے تو دوستو ان محفلوں کو مت چھوڑا کریں اپنی یہ سستی کو ختم کر دیں چست بنیں دیکھیں یہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر ہوتی ہے اس میں دنیا کی لالچ نہیں ہوتی دکھاوا نہیں ہوتا دکھاوے کی نہ ضرورت ہے نہ دکھاوے کی کوئی طلب ہے کیونکہ ہمارے اپنے شیخ اکمل نے شیخ کامل نے یا نقش بندی جو سلسلہ ہے ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے یہ سکھایا گیا ہے کہ اس کو ایک مرید تھا آپ کا اس نے حضرت کو خط لکھا کہا کہ صحیح آج کل میرا لنگر بڑا چل رہا ہے آپ نے فرمایا لنگر کو چلنے کو یہ نہیں سمجھنا کہ میں بڑا اللہ کا ولی بن گیا ہوں لنگر بہت جگہ چلتے ہیں کھانے پینے والے بہت جگہ ہوتے ہیں ایسا نہیں سمجھنا کہ جہاں پر لنگر دیگیں زیادہ ہوتے ہیں وہ بڑا پیر ہے وہاں کی ولایت زیادہ ہے آج کل جو ہم کھانے پینے والے ہو گئے نا لوگ جاتے بت گھنو جی وڈو پیر ہوا
बाबा भत ते कोन्हे को अल्लाह से जेके पंहिंजी मार्फत नसीब करे जिथां कुझु हासिल थिए जिथां असांखे का सुठी चीज़ मिले जिथे असांखे नेकी मिले जिथे असांखे अल्लाह जी मार्फत मिले जिथां असांखे मदीने वारे साईं जी मोहबत मिले। इमाम रब्बानी मिर्ज़ मुनव्वर अफ़सानी शेख अहमद सनदी क़ुद्दुसुल अज़ीज़ ने इहो फरमायो। दोस्तो अर्ज़ु इहो आहे दरबार शरीफ़ ते पंधु कयो अचो। हर महीने यारहीं शरीफ़ थींदी आहे। यारहीं शरीफ़ ते नथा अची सघो त उर्स शरीफ़ ते अचो। साल में 3 उर्स थींदा आहिनि पर कोशिशि कयो अचो। जेतिरो ताल्लुक़ रखंदो जेतिरी निस्बत रखंदो अल्लाह से उन निस्बत के सदके अल्लाह पाक उस निस्बत के सदके उसके ताल्लुक़ के सदके आपकी मुश्किलात को दूर फरमाएगा, आपकी मुश्किलों को आसानी फरमाएगा। अल्लाह से आपके दिल में नूरानियत पैदा फरमाएगा। अल्लाह वालों के दरबार में आएंगे, उनके दरबार में हाज़िरी देंगे, ये दिल अल्लाह के ज़िक्र में मुनव्वर हो जाएगा। दोस्तों अल्लाह वालों के दरबार को देखना भी जो है ना वो भी ऐसा समझो वो भी शहादत है। वहाँ पर पहुँचना, वहाँ पर बैठना रूह को तस्कीन होती है। तो ताल्लुक़ रखें, निस्बत को कायम रखें, कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करें, नमाज की पाबंदी करें, शरीयत की पाबंदी करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पाबंदी करें। दोस्तों दुनिया के जो भी काम है वो शरीयत और सुन्नत मुस्तफ़ा पर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी दीन दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामयाबी फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आज हमारा यहाँ पर जो बैठना है अपने बारगाह मंजूर मकबूल फरमाए। दोस्तों कोई दोस्त औरंगी से आए, कोई पिपरी से आया है, कोई कहाँ से आया है, कोई किधर से आया है, कोई औरंगी से आया है। ये सब दोस्त कोई यहाँ के दोस्त मोहल्ले के आसपास के माड़ीपुर के ग्रेक्स विलेज के हैं। अल्लाह सब दोस्तों को दीन और दुनिया की तरक्की इनायत फरमाए। आप जो इकट्ठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब के मिलाद की खातिर अल्लाह के ज़िक्र की खातिर इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप भी इस हाज़िरी को कबूल करेगा। अल्लाह से हमने जो सफ़र किया अल्लाह की रज़ा के खातिर अल्लाह से हमारे इस सफ़र को भी कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपके बैठने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन या इलाही या इलाही या इलाही या मुशफ़ा रब्बे रहमत